ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی سانحہ گل پلازا کی، جس پر کراچی کی فضا سوگوار ہے۔ خوفناک آتش زدگی سے مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ ملبے سے ملنے والی 13 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ سانحے کے بعد 75 افراد لاپتہ ہیں۔ 3 دن کی خوفناک آگ سے عمارت کے کئی حصے زمینبوس ہو گئے۔ بچی کشی عمارت میں جا بجا دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا ملبے سے کچھ انسانی اعضاء بھی ملے ہیں۔ پاک فوج اور FWO کے دستے بھاری مشینری کے ساتھ ریسکیو آپریشن میں شریک ہیں۔ متاثرین کی کرین کو ملبہ اٹھانے سے روکنے کی کوشش، کہتے ہیں پہلے ہمارے پیاروں کی لاشیں نکالیں پھر کرین کا استعمال کریں۔ سانحہ گل پلازا پر کراچی کی فضا سوگوار ہے۔ خوفناک آتش زدگی سے مرنے والوں کی تعداد 26 ہو چکی ہے اور ملبے سے ملنے والی 13 لاشوں کی شناخت ابھی تک ہو چکی ہے۔ سانحے کے بعد سے 75 افراد لاپتہ ہیں۔ 3 دن کی خوفناک آگ سے عمارت کے کئی حصے زمینبوس ہو چکے ہیں۔ بچی کچی عمارت میں جا بجا دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ ملبے سے کچھ انسانی اعضاء بھی ملے ہیں۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ رافع بتائیے گا۔ اس وقت میں گل پلازا کے عقبی حصے پر موجود ہوں اور میرے پیچھے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ مختلف جو مشینری کے ذریعے، جس میں ایکسیویٹرز ہیں اور کرینز ہیں، اور وہ اس کے ذریعے یہ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کو ہٹا کر اب اندر جانے کا راستہ بنایا جائے گا۔ پوری طریقے سے یہ اس وقت ملیہ میٹ ہو چکا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملبہ ہٹاتے وقت بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی باڈی اس کے نیچے دبی ہوئی نہ ہو۔ جو فرنٹ راستہ ہے گل پلازا کا، اس میں سے جو ٹیمیں ہیں ریسکیو کی وہ اندر گئی ہیں اور وہ مختلف فلورز پر جا کر جو ہے وہ آوازیں بھی لگا رہی ہیں کہ اگر کوئی جان جو ہے وہ اس وقت زندہ ہے تو اس کو ریسکیو کیا جا سکے، لیکن ابھی تک کوئی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فرسٹ فلور سے 16 ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں۔ اس وقت 73 لوگ ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں، جن کی ہیلپ ڈیسک پر شکایات ان کے لواحقین نے درج کرائی ہیں، جس میں سے 32 جو لوگ ہیں وہ ان کی لوکیشن گل پلازا کے اندر ٹریس ہوئی ہے۔ باقی جو لاپتہ ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیٹا کو اینالائز کیا جا رہا ہے، جو انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ سانحہ گل پلازا میں 75 افراد متاثر ہوئے، 26 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے بتایا کہ اب تک 13 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ بعض لاشوں کی شناخت DNA کے بعد ممکن ہو سکے گی۔ نقصان ابھی تک جو رپورٹڈ ہے 26 ہے۔ کچھ باڈیز جو ہیں وہ ان کا ہمیں DNA ٹیسٹ کروانا پڑے گا، جو ہم بھیج چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی آئیڈینٹی بھی کنفرم کر دیں گے۔ مسنگ لوگ کتنے ہیں اور ان کی تلاش کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جو ابھی تک ہمیں جو ڈیٹا کمپائل کیا ہے اس کے مطابق تقریباً 75 افیکٹیز ون وے اور دا ادر وہ اس میں رپورٹڈ ہیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن 13۔ ایک دلہن اپنی شادی کا سامان لینے گل پلازا آئی تھی۔ کسی کا بھائی وہاں ایک دکان میں کام کرتا تھا۔ کسی کی کل رات ہی اپنے نانا سے بات ہوئی تھی۔ گل پلازا کے سامنے کوئی رو رہا ہے، کوئی سسک رہا ہے، کسی کی امید اب بھی نہیں ٹوٹی۔ کراچی کو ایک اور بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی یاد 22 سال کا بیٹا ہے، جس کی 3 مہینے کا بھی بچہ ہے، ایک 17 سال کا بچہ ورکر ہے، ایک اور ہے 40 سال کا، اس کی 3 بیٹیاں ہیں۔ میرے نانا ہیں، رات کو 10 بجے ان سے بات ہوئی تھی، ہفتے کی رات کو۔ ہمارے بھائی کو لا کے دے دیں یار، بچیاں رو رہی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی سی بچی ہے، اس کی کہاں سے لا کے دیں گے ہم اس کے پاپا کو؟ ماں آس لگا کے بیٹی ہمارا بیٹا آئے گا، کہاں سے آئے گا بیٹا؟ یہ ان میں سے بیٹا ملے گا ہمارا؟ ہمارا بھائی نکل جائے، مسجد کے سائڈ پہ پھنسا ہوا ہے، جس کو نکالا اس نے ہمیں بتایا مسجد کے سائڈ پہ ہے وہ، دوست کو تو نکال دیا ہے پر یہ خود نہیں نکلا ابھی تک۔ امی ابو رو رہے ہیں 3 دن سے، ان کو دلاسا دیا ہوا ہے، یہ تو نہیں بول سکتے مر گیا۔ وہ لوگ یہ اطلاع کر رہے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر ہے اور مسجد میں بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ گل پلازا میں شہید ہونے والے فائر فائٹر کے گھر کوہرام، بہنیں کہتی ہیں وہ ہمارا بیٹا اور بھائی تھا، حکومت کم از کم اس کی بیوہ سے سرکاری گھر واپس نہ لے۔ میئر مرتضی وہاب شہید فرقان کے گھر گئے، بیوہ کو ملازمت اور بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا۔ میئر کراچی نے کہا ناظم آباد فائر اسٹیشن کا نام شہید فرقان کے نام پر رکھا جائے گا۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ وہ جس صبح گھر سے نکلا، کیا خبر تھی کہ یہ آخری صبح ہوگی۔ گھر کا واحد کفیل فائر فائٹر فرقان، جو دوسروں کی جان بچانے گل پلازا میں لگنے والی آگ کو بجھانے آیا تھا، لیکن خود ہی ملبے تلے دب کر جام شہادت نوش کر گیا۔ ہر بار جاتے ہیں، ہر بار واپس آتے تھے، اس سے بھی خطرناک آگ بجھائی ہے انہوں نے۔
بیوی کو تحفظ دیا جائے، یہ گھر اس سے نہ لیا جائے اور اس کے بچے کے فیوچر کو سیکیور کیا جائے، بس ہماری صرف یہی اپیل ہے. بھائی بیٹا باپ سب کچھ تھا ہمارا، وہ ہمارا سب کچھ تھا، وہ ہمارا جگر کا ٹکڑا تھا، وہ ہماری زندگی تھا. وہ فرض کی راہ پر نکلا ایک فائر فائٹر اب کبھی گھر نہ آ سکے گا. گل پلازا حادثے نے ایک شوہر، ایک باپ اور ایک بھائی چھین لیا. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. چاروں طرف آگ لگی ہے، میں پھنس چکا ہوں، میری جو بھی غلطی ہو معاف کر دینا. گل پلازا میں پھنسے دکاندار سرفراز قادری کا موبائل فون پر آڈیو پیغام. آڈیو میں خاتون خریدار اور بچوں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے. ایک شخص استغفر اللہ کی صدائیں دیتا سنائی دے رہا ہے. میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں. گل پلازا میں بہت خطرناک قسم کی آگ لگی، میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے معاف کر دینا. یا اللہ، ارے دروازہ توڑو. علی بھائی باہر آ گئے، آگ اندر آ گئی، کھڑکی توڑنی پڑے گی. اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر ویلکم بیک. گل پلازا میں جام بحق افراد کے ورثاء کو فیکس 1 کروڑ دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ امدادی رقوم کی فراہمی کل سے شروع ہو جائے گی. متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ دی جائے گی. تخریب کاری کے فی الحال شواہد نہیں ملے. حکومت سندھ کی طرف سے ہر اس شخص کی جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ دیں گے اور کل سے شروع ہو جائے گا. جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی کھو چکے، ٹیمپری طور پہ ہی صحیح کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکے. انکوائری سیٹ اپ کر رہے ہیں، کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کوئی تخریب کاری ہے اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا، لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. کراچی چیمبر کے سابق صدر جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ مارکیٹس میں فائر الارم نہیں ہے. اگر مارکیٹس میں فائر الارم ہوتے تو شاید کوئی جانی نقصان نہ ہوتا. ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ فائر الارم ہے. اسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہاں سے نکلو. 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا. اور کراچی چیمبر جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے اویئرنیس پروگرام انڈیویجل مارکیٹوں میں کرائے گی. انسان غلطی کا پتلا ہے مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. گل پلازا میں 179 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر کی گئیں. راہداری اور باہر نکلنے کی جگہ پر دکانیں بنائی گئیں. ARY نیوز نے گل پلازا کا کمپلیکس پلان اور تعمیراتی تفصیلات حاصل کر لی. نقشے کے مطابق گل پلازا میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی. 2003 میں اضافی منزل کو ریگولرائز کیا گیا. پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا. 1021 دکانوں کے بجائے 1200 دکانیں بنا لی گئیں. پہلی فائر بریگیڈ 55 منٹ بعد پہنچی. 20 منٹ میں پانی ختم ہو گیا. صدر گل پلازا تنویر قاسم پاستا کا دعویٰ. انہوں نے بتایا کہ آگ پھولوں کی دکان میں لگی اور AC کی پائپنگ سے پھیلی. جس وقت آگ لگی شاپنگ مال میں 6000 لوگ تھے. راستے نہ ہوتے تو 5 منٹ میں مال کیسے خالی ہوتا. کی اس کے اندر آگ لگتی ہے. AC کی پائپنگ جو ہوتی ہے نا تو اس کی پائپنگ کے اوپر ایک دم سے آگ پھیلی. 55 منٹ کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی. ایک گاڑی پہنچنے کے 20 منٹ بعد پانی ختم ہو چکا تھا. پانی کی ضرورت پڑی تو اس کے پیچھے پھر تقریباً 15-20 منٹ کا وقفہ ہوا. پھر 3-4 گاڑیاں ہو رہی. آگ مسلسل بڑھ گئی. 6500 افراد مال میں اس ٹائم موجود تھے. اگر ہمارے پاس ایگزٹ اور انٹر کے راستے نہیں تھے تو کیسے 10 منٹ کے اندر ہم نے پورے مال خالی کروا دیا. چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کہتے ہیں ہمیں کسی نے اطلاع نہیں دی. 15 سال کے بچے نے فون کر کے آگ لگنے کا بتایا. لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے آپریشن میں پریشانی ہوئی. 6 گھنٹے میں سامنے کی آگ بجھاتی تھی. اندر تمام دکانیں جل رہی تھیں. چیف فائر آفیسر نے فائر ٹینڈرز اور موجودہ نفری کو شہر کے لیے ناکافی بھی قرار دے دیا. عبدالصمد 15 سال کا بچہ ہے جس نے کال کی ہے. انہوں نے کسی نے اطلاع ہی نہیں دی ہے. اطلاع ہمیں 10:26 پر ملی تھی. لیکن 15 منٹ 10:35 پر ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے. جنبے غفیر بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں آپریشن میں
شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے فوری طور پر اس کو تیسرے درجے کا ڈکلیئر کرتے ہوئے شہر بھر سے 12 فائر ٹینڈر، 3 اسنارکل اور 1 باؤزر طلب کر لیا. واٹر بورڈ سے رابطہ کیا، ٹینکر 1 فائر فائٹر بھی شہید ہو گیا. اسٹاف کی نفری کراچی کے لیے بالکل ناکافی ہے. میئر کراچی کی گل پلازا آمد مشتعل ہجوم نے مرتضی وہاب کو گھیر لیا. پولیس اہلکار میئر کراچی کو ڈی سی آفس لے گئے. لوگوں کی ڈی سی آفس میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش، دروازے پر لاتیں بھی ماری. مشتعل افراد اور سیکورٹی اہلکاروں میں دھکم پیل. مرتضی وہاب نے کہا مشکل گھڑی میں تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک کام مکمل نہیں ہوگا آتا رہوں گا. میں بار بار آتے رہوں گا جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوتا. میں خود بھی اس کی نگرانی کروں گا. جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. لوگوں کے کمانے والے ان سے بچھڑ گئے. 1 کروڑ روپے فی فیملی دیا جائے گا. کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. جن بزنس کو یہ نقصان پہنچا ہے ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے اور ان کو کیا کمپنسیٹ کرنے کے لیے دینے کی ضرورت ہے. کراچی میں کسی بھی حادثے کا سانحے میں بدلنا لمحہ فکریہ ہے. حفاظتی نظام، ایمرجنسی رسپانس بار بار ناکام ہو تو شہر معاشی مرکز نہیں رہ سکتا. سانحہ گل پلازا پر ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کا بیان. کہا محنت کش کی اکثریت کا تعلق میمن برادری سے ہے. متاثرہ تاجروں سے ذاتی طور پر ملاقات کروں گا. صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے اپنے بیان میں کہا ہے بنیادی حفاظتی نظام ایمرجنسی رسپانس بار بار ناکام ہو تو کوئی بھی شہر معاشی مرکز نہیں رہ سکتا. ریسکیو کارروائیاں پانی کی شدید کمی سے متاثر ہوئیں. ہولناک حادثے میں ہزاروں تاجروں مزدوروں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. گل پلازا کے ہزاروں تاجروں محنت کشوں کی اکثریت کا تعلق میمن برادری سے ہے. گل پلازا کے تاجروں کی برسوں کی محنت اور جمع پونجی راکھ میں تبدیل ہو گئی. سلمان اقبال نے کہا کراچی کے تجارتی مراکز میں کسی بھی حادثے کا سانحے میں بدلنا لمحہ فکریہ ہے. کراچی میں خوفناک آگ کے واقعات فائر سیفٹی اور ہنگامی تیاریوں کی ناکامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات کا دوبارہ ہونا احتساب کے کمزور عمل کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی جانب سے سلمان اقبال نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا محض رسمی تعزیتی بیانات کافی نہیں. متاثرین کو فوری امداد درکار ہے. متاثرین کی مکمل بحالی اور انہیں انصاف بھی ملنا چاہیے. صدر WMO سلمان اقبال نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر گل پلازا کے متاثرہ تاجروں سے ملاقات کریں گے. متاثرین کو ان کا جائز حق، معاوضہ، بحالی اور مکمل معاونت یقینی بنائیں گے. پاکستان مظاہروں تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایوان کو مضبوط کرنے کے لیے غیر مشروط حمایت کریں گے. محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے پہلا خطاب. کہا ابھی دیر نہیں ہوئی، اس ایوان کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. چاہتے ہیں ملک کی داخلی اور خارجہ پالیسیاں اس ایوان میں طے ہوں. سیاسی درجہ حرارت کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے. یہ ایوان جب بھی عوام کی فلاح کے لیے کچھ کرے ہمارے ووٹ شمار کر لیں. سارا خطہ مشکل میں ہے، یہ ملک مشکل میں ہے. پاکستان مظاہروں کا، عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب جب بھی عوام کی فلاح کی بات کریں گے، ساؤتھ کی مضبوطی کے لیے کام کیا. ہمارے ووٹ اپنے آپ شمار کر دیجیے، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں. شہباز یہ کر سکتا ہے مذاکرات اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے. 8 اکتوبر فروری کو جو کچھ ہوا اس نے پاکستان کا ٹمپریچر آسمانوں تک پہنچا دیا. اس کو کم کرنے کے لیے بٹن آپ کے پاس. اگر آپ تھوڑا سا پریشر کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.